بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تھی وہ صلیبی ذہنیت جو ایک کامیاب سازش کے تحت سلطنت اسلامیہ کی جڑوں کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ اسی سازش کا یہ نتیجہ تھا کہ مصر میں بغاوت کی چنگاری شعلہ بن گئی تھی، جسے سرد کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کرک کا محاصرہ اس حالت میں اٹھانا پڑا جب وہ صلیبیوں کی ایک سوار فوج کو قلعے سے باہر شکست دے چکا تھا۔ اسے محاصرہ نور الدین زنگی کے حوالے کر کے اپنی فوج سمیت قاہرہ جانا پڑا۔ وہ دل برداشتہ تو نہیں تھا، لیکن دل پر ایسا بوجھ تھا جو اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی فوج کے سپاہی اس خیال سے مطمئن تھے کہ انہیں آرام کے لیے قاہرہ لے جایا جا رہا ہے، لیکن دستوں کے وہ کماندار جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے عزم اور لڑنے کے لیے طریقۂ کار کو سمجھتے تھے، حیران تھے کہ اس نے نور الدین زنگی کو فوج سمیت کیوں بلایا اور محاصرہ کیوں اٹھایا ہے۔ وہ تو فتح یا شکست تک لڑنے کا قائل تھا۔ اس کے ہیڈ کوارٹر کے 2-3 سالاروں کے سوا کسی کو علم نہیں تھا کہ مصر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور سوڈان میں تقی الدین کا حملہ ناکام ہو گیا ہے اور اسے خیریت سے پیچھے ہٹانا ہے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علی بن سفیان بھی تھا، وہی مصر کے اندرونی حالات کی رپورٹ لے کر آیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کرک سے کوچ کر کے حکم کے ساتھ یہ حکم بھی دیا تھا کہ راستے میں بہت کم پڑاؤ کیے جائیں گے اور کوچ بہت ہی تیزی سے ہوگا۔ اس حکم سے سب کو شک ہوا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سفر کی پہلی شام آئی، فوج رات بھر کے لیے رک گئی۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خیمہ نصب ہو گیا تو اس نے اپنے اعلیٰ کمانڈروں اور اپنی مرکزی کمان کے عہدیداروں کو بلایا۔ اس نے کہا، آپ نے زیادہ تعداد ان کی ہے جنہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے محاصرہ کیوں اٹھایا ہے اور میں فوج کو قاہرہ کس لیے لے جا رہا ہوں۔ بے شک محاصرہ ٹوٹا نہیں، آپ میں کوئی بھی پسپا نہیں ہوا، لیکن میں اسے اگر شکست نہیں تو پسپائی ضرور کہوں گا۔ میرے رفیقوں، ہم پسپا ہو رہے ہیں اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کو پسپا کرنے والے آپ کے اپنے بھائی ہیں، اپنے رفیق ہیں۔ وہ صلیبیوں کے رفیق بن چکے ہیں اور انہوں نے بغاوت کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اگر علی بن سفیان، اس کے نائب اور غیاث بلبس چوکس نہ ہوتے تو آج آپ مصر نہ جا سکتے، وہاں صلیبیوں اور سوڈانیوں کی حکمرانی ہوتی۔ ارسلان جیسا حاکم صلیبیوں کا اعلی کار بنا، وہ الادریس کے 2 جوان بیٹے مروا کر خودکشی کر چکا ہے۔ اگر ارسلان غدار تھا تو آپ اور کس پر بھروسہ کریں گے؟ حاضرین پر سناٹا طاری ہو گیا، بے چینی اور اضطراب ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاموش ہو کر سب کو دیکھا۔ اس دور کا ایک وقائع نگار قاضی بہاؤالدین شداد کی غیر مطبوعہ تحریر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ 2 قندیلوں کی کانپتی ہوئی روشنی میں سب کے چہرے اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں۔ وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتے تھے۔ سلطان ایوبی کے الفاظ سے زیادہ ان کا لب و لہجہ ان پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں، ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں روز والا جوش نہیں بلکہ لرزہ سا تھا جو سب کو ڈرا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ کہہ کر آپ میں بھی غدار ہیں معافی نہیں مانگوں گا۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ قرآن پاک پر حلف اٹھا کر آپ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے وفادار رہیں۔ ایمان بیچنے والے قرآن ہاتھ میں لے کے بھی وفاداری کا یقین دلایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو مسلمان نہیں، وہ آپ کا دشمن ہے۔ دشمن جب آپ کے ساتھ محبت اور دوستی کا اظہار کرتا ہے تو اس میں اس کی دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو آپ کے بھائیوں کے خلاف اور آپ کے مذہب کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور جہاں اسے مسلمانوں پر حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے، مستورات کی عصمت دری اور اسلام کی بے خونی کرتا ہے۔ یہ ذاتی حکمرانی قائم کرنے کے لیے یا کسی ملک پر قبضے کی کوشش نہیں ہے، یہ 2 عقیدوں کی جنگ ہے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ جنگ اس وقت تک لڑی جاتی رہے گی جب تک کفر یا اسلام ختم نہیں ہو جاتا۔ گستاخی معاف، سالار اعظم ایک سالار نے کہا، اگر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم غدار نہیں ہیں تو ہمیں مصر کے حالات سے آگاہ کریں، ہم عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم کیا ہیں۔ ارسلان فوج کا نہیں، انتظامیہ کا حاکم تھا۔ آپ کو غدار انتظامی شعبوں میں ملیں گے، فوج میں نہیں۔ کرک کے قلعے کا محاصرہ آپ نے اٹھایا ہے، ہم نے نہیں۔ محترم زنگی کو آپ نے بلایا ہے، ہم نے نہیں۔ ہمارا امتحان میدان جنگ میں ہو سکتا ہے، پرامن کوچ میں نہیں۔
مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کی طرف دیکھا اور کہا، علی انہیں بتاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، غداروں نے دشمن کے ساتھ مل کر سوڈان کے محاذ کے لیے رسد روک لی ہے، منڈیوں سے غلہ غائب کر دیا ہے، دیہاتی علاقوں میں اجنبی لوگ آ کر غلہ خرید کر خورد و نوش کی دیگر اشیاء خرید کر لے جاتے ہیں، گوشت ناپید کر دیا گیا ہے، رسد اگر بھیجی جاتی ہے تو دانستہ تاخیر کی جاتی ہے، یوں بھی ہوا کہ رسد بھیج کر دشمن کو اطلاع دے دی گئی۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔